معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہندو مذہب کی حقیقت کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ معزز سامعین، ہندو مذہب نہ صرف یہ کہ ہمارا قریب ترین پڑوسی مذہب ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمارے مختلف نوع تعلقات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ ہندو مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ ہماری کشمکش کی ایک طویل تاریخ ہے اور اکٹھے رہنے اور باہمی تعلقات کی تاریخ بھی خاصی طویل ہے۔ جنوبی ایشیا میں اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان افراد اور خاندانوں کی ہے جو پہلے ہندو مذہب کے پیروکار تھے اور انہوں نے اسے ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ پھر اس خطے میں اسلام اور مسلمانوں کی آمد کے بعد بہت سے معاشرتی اثرات ہیں جو ہندوؤں نے اسلام سے قبول کیے، اور بہت سے معاشرتی اثرات ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں ہندو مذہب سے کلچر کے طور پر سامنے آئے، لیکن ان میں کوئی بھی بات میری گفتگو کا عنوان نہیں ہے، اور مجھے آپ کے سامنے جو چند گزارشات پیش کرنا ہے وہ اس سے مختلف ہیں۔ جہاں تک ہندو مذہب کی تعلیمات کا تعلق ہے، ان کی بنیاد وید کے نام سے پائی جانے والی متعدد کتابوں پر ہے۔ وید کا لفظ علم اور دانش مندی کے لیے بولا جاتا ہے، اور بہت سے ہندو دانشوروں کا کہنا ہے کہ یہ وہ الہامات اور وحی کی صورتیں ہیں جو ان کے رشیوں کے دلوں پر القاء ہوئی تھی، اور ایسے کہنے والوں کے خیال میں یہ ویدیں آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اس خیال کو بہت سے دوسرے ہندو علماء تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ویدیں بہت سی ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر سریندر ناتھ گپتا نے ہسٹری آف انڈین فلاسفی میں لکھا ہے کہ وید اپنے وسیع مفہوم کے اعتبار سے کسی خاص کتاب کا نام نہیں، بلکہ یہ نام ہے قریب 2000 سال کے طویل عرصے پر پھیلے ہوئے لٹریچر کا۔ پھر وید کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ ہندو لٹریچر میں عام ہے کہ ایک بار ساری کی سارے ویدیں گم ہو چکی ہیں، جس کے بعد صرف ایک صاحب نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر انہیں دوبارہ مرتب کیا تھا۔ بہرحال ثقافت و صنعت کے حوالے سے ان ویدوں کی جو حیثیت بھی ہو، ہندو مذہب کے عقائد و اعمال اور احکام و قوانین کا ماخذ وہی ہے جو ان کے حوالے سے ہندو مذہب کی جو تعلیمات نمایاں طور پر معلوم ہوتی ہیں ان کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کرتی ہے۔ اگرچہ البرونی نے اپنے دور کے حوالے سے ہندوؤں کے عقیدہ توحید کا جس انداز میں ذکر کیا ہے وہ کم و بیش وہی ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ البرونی کا کہنا تھا کہ ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا واحد ہے، غیر فانی ہے اور نہ اس کا کوئی آغاز ہے اور نہ اختتام۔ وہ مختار مطلق، قادر مطلق اور حکیم مطلق ہے، حی و قیوم ہے اور احکم الحاکمین ہے۔ وہ رب ہے اور اپنی سلطانی میں لاسانی ہے، وہ نہ کسی کے مشابہ ہے اور نہ کوئی چیز اس کے مشابہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہندوؤں میں بت پرستی نہ صرف یہ کہ عام ہے، بلکہ یہ عقیدہ بھی ان کے ہاں معروف ہے کہ قدیم صرف خدا کی ذات نہیں بلکہ روح اور مادہ بھی اسی طرح کی قدیم ہے، اور اس طرح تین قدماء کو ماننے کے بعد ہندو بھی مسیحیوں کی طرح تثلیث کے علمدار قرار پاتے ہیں۔ ہندوؤں میں تصانیق کا عقیدہ معروف ہے کہ ایک روح اس دنیا میں کئی کالبوں میں باری باری آتی ہے جس کا تعلق اس کی سزا و جزا سے ہے۔ اگر ایک شخص نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کی روح جسم مرنے کے بعد اس سے بہتر جسم اور جنم میں ظاہر ہوگی، اور اگر اس نے گناہوں اور نافرمانی کی زندگی گزاری ہے تو اگلے جنم میں اس سے پہلے سے بدتر جسم اور قالب دیا جائے گا، اور یہی اس کی سابقہ بدعمالیوں کی سزا ہوگی۔ اوتار کا عقیدہ بھی ہندو مذہب کا حصہ ہے کہ خدا کسی انسانی شکل میں کبھی بھی کہیں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس عقیدہ کے مطابق خدا کئی اوتاروں کی شکل میں دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ گائے کی عقیدت اور پرستش ہندو مذہب میں موجود ہے، اور اسے تقدیس کا درجہ حاصل ہے کہ کسی مسلمان کو اس کے مذہب سے منحرف کر کے ہندو مذہب میں شامل کیا جائے تو اسے شدھی یعنی پاک کرنے کے لیے گائے کے جسم سے نکلنے والی 5 غلاظتوں، ناک کی میل، کان کی میل، آنکھ کی میل اور پیشاب اور گوبر کا مجموعہ پنجے گو کے نام سے تبرک کے طور پر کھلایا جاتا ہے۔ ہندو سوسائٹی کی بنیاد ذات پات کی تفریق پر ہے، اور ویدوں کی تعلیمات کے مطابق یہ تفریق خود خدا نے کی ہے۔ سب سے اونچی ذات برہمن کی ہے جس کا کام لوگوں کی مذہبی رہنمائی کرنا ہے۔ انہیں مذہبی طور پر یہ معاشرتی تحفظ حاصل ہے کہ کسی جرم میں انہیں جسمانی سزا نہیں دی جا سکتی، ان پر کوئی بھی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، اور ان کی خدمت و احترام باقی تمام طبقات کے لیے لازمی ہے۔ دوسرے نمبر پر کھتری ہیں جن کا کام لوگوں کی حفاظت کرنا اور حکومت کرنا ہے۔ تیسرے درجہ پر ویش ہیں جن کی ذمہ داری تجارت اور کھیتی باڑی اور مویشی پالنا ہے۔ اور چوتھا اور آخری درجہ شودر کا ہے جو ان تینوں طبقوں کے خدمت گزار کے طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ ہندو معاشرہ میں وید کی تعلیم اور مذہبی رسومات کی قیادت صرف برہمن ذات تک محدود ہے، کسی دوسری ذات کا شخص اس کی جرت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ کسی شودر نے اگر وید کو ہاتھ لگا دیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دینے کے احکامات بھی موجود ہیں۔ عورت کے بارے میں ہندو تعلیمات میں بتایا گیا ہے کہ اس کے وجود کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا اور ان کی پرورش کرنا ہے اور امور خانہ داری انجام دینا ہے۔ وہ باپ کی وراثت کی حقدار نہیں۔ شوہر کی وراثت اگر اسے مل جائے تو اسے فروخت کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ عورت اگر بیوہ ہو جائے
تو اس کے لیے عزت کا رستہ یہی ہے کہ وہ خامند کی لاش اور اس کی چتا کی آگ میں جل مرے۔ اسے دوسرے نکاح کا حق نہیں ہے اور بقیہ زندگی میں وہ دیگر بہت سی سہولتوں سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ ہندو مذہب میں نیوگ کا تصور بھی موجود ہے کہ اگر کسی عورت کی اپنے خامند سے اولاد نہیں ہوتی تو وہ خامند کی مرضی سے کسی اور دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلق استوار کر کے اولاد پیدا کر سکتی ہے، اور یہی حق مرد کو بھی حاصل ہے۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو ہندو مذہب کے تعارف میں خود اس مذہب کے لٹریچر میں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان سب میں نمایاں بت پرستی اور ذات پات کا فرق ہے جس نے مختلف ادوار میں خود ہندو دانشوروں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا۔ بہت سے مصلحین نے بت پرستی اور ذات پات کے فرق کے خلاف آواز بلند کی اور ہندو مذہب میں اصلاحات کی تحریک کی۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی تحریک دراصل ہندو مذہب کی انہی باتوں کے خلاف بغاوت تھی، اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر اور دیگر مسلم صوفیاء کے زیر اثر انہوں نے بت پرستی کو مسترد کرتے ہوئے توحید کے عقیدہ کی طرف واپسی کی دعوت پیش کی، لیکن مسلم صوفیاء سے متاثر ہونے کے باوجود زبردست معاشرتی دباؤ کے باعث اسلام کی طرف آنے کی بجائے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ 16ویں صدی عیسوی میں مشرقی پنجاب کے بیر بھان نے بھی توحید کے تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور مورتیوں اور انسانوں کے سامنے سر جھکانے اور ہاتھ پھیلانے کی نفی کرتے ہوئے جو تعلیمات پیش کی وہ اکثر و بیشتر اسلامی تعلیمات کا پر تو دکھاتی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں بنگال کے راجہ موہن رائے نے صرف ایک خدا کی عبادت کا تصور پیش کیا۔ بیوہ عورت کے ستی ہونے یعنی اپنے خامند کی لاش کے ساتھ جل مرنے کے خلاف آواز اٹھائے اور بیوہ عورت کی دوبارہ شادی کو رواج دینے کی کوشش کی۔ معروف بنگلہ شاعر اور دانشور رابندر ناتھ ٹیگور کے والد دیویندر ناتھ ٹیگور کو بھی راجہ موہن رائے کی اس تحریک کے ایک رہنما کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ تحریک میں برہمو سماج کے نام سے موسوم ہے۔ 19ویں صدی میں پنڈت دیانند سرسوتی نے آریہ سماج کے نام سے ایک اور اصلاحی تحریک کا آغاز کیا۔ بت پرستی کو مسترد کرتے ہوئے ویدوں کی نئی تشریح اور ذات پات کے فرق کو بھی رد کر دیا، لیکن خدا کے ساتھ روح اور مادہ کی ازلی ہونے اور دیگر بہت سی روایات سے پیچھا نہ چھڑا سکے۔ ہندو مذہب کو اپنی طویل تاریخ میں ایسی بہت سی اصلاحی تحریکات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان اصلاحی تحریکات نے ہر دور میں اپنا اپنا حلقہ ضرور قائم کیا، لیکن ہندو مذہب کو مجموعی طور پر یہ تحریکات متاثر نہیں کر سکی۔ البتہ مغرب کے سیکولر فلسفہ نے مسیحیت اور بدھزم کی طرح ہندو مت کو بھی عملی معاشرتی زندگی سے بے دخل کر کے مندر کی حدود میں محصور کر دیا ہے، اور ہندو مذہب کی جن کی تعلیمات کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے وہ رفتہ رفتہ قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہے۔ مغرب کے اس سیکولر فلسفہ کو جاندار مزاحمت کا سامنا صرف اسلام کی طرف سے کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ حق بھی اسی کا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر فطری اور زندہ مذہب کا ٹائٹل صرف اسی کے پاس ہے۔ معزز سامعین، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔